کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم جی حضرت۔ ہاں جی بولیے۔ ارے میں تھوڑا وہ آپ نے بولا کہ میں تھوڑی دیر بات کرتا ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ نے کرا تو میں تھوڑا بزی ہو گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو ہاں تو کیا بول رہے تھے، جماعت کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو سنتے ہیں، تو آپ کی کوئی ایک جماعت نہیں ہے، اس کا مطلب سب کو سن لیتے ہیں آپ، جی ٹھیک ہے۔ تو بہر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی کہ جماعت کو لازمی پکڑنا، جماعت کا ساتھ مت چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث اور ہے کہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر رہے گی اور اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 ہوئے فرقے اور میری امت میں 73 ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا حق پر کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اور میرے طریقے پر ہوگا، بقایا سب جہنم میں جائیں گے۔ تو چونکہ اب یہ تو بات لازم آ ہی جاتی ہے کہ بھئی جماعت کے ساتھ تو رہنا ہی پڑے گا، کیونکہ جماعت ہی ہوگی جو حق پہ ہوگی، اکیلا آدمی تو حق پہ ہو نہیں سکتا کہ وہ سب کو سن لے۔ اسی لیے تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں اہل سنت والجماعت، میرا مقصد و فکر اہل حدیث جماعت سے ہے۔ ہاں، اب آپ نے بتایا، دیکھو کہ آپ اہل حدیث ہیں، پہلے آپ بتا نہیں رہے تھے، اس لیے مجھے یہ ساری باتیں کرنی پڑی۔ اور اہل حدیث جماعت سے نسبت رکھنا وہ الگ چیز ہے۔ میں اہل حدیث جماعت سے نسبت اس لیے رکھتا ہوں کہ جو بھی قرآن اور حدیث کی بات بتائے گا، جو بھی بتائے گا، چاہے وہ بریلوی بتائے قرآن حدیث کی بات یا اہل حدیث بتائے، میں وہ بات کو مانوں گا۔ اس نسبت کی وجہ سے میں اپنے آپ کو اہل حدیث جماعت کی نسبت سے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہتا کہ میں اہل حدیث ہوں، نہیں بھائی میں اہل حدیث تھوڑی ہوں، مجھے تھوڑی سی ساری حدیثیں یاد ہے کہ میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہوں۔ ہاں اہل حدیث اس معنی میں، اگر اس معنی میں لوگ اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ اہل حدیث کے ماننے والے، یعنی قرآن حدیث کے ماننے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے، میں بھی اہل حدیث ہوں۔ نہیں، قرآن حدیث کو ماننے والے کو اہل حدیث نہیں کہتے ہیں، قرآن حدیث کا کو ماننے کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں ان کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ سنو، ہاں کہنے کا مطلب یہ ہے، سنو کہ میں اہل حدیث ہوں آپ کے حساب سے۔ وہ کہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے۔ جیسے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے جی ہاں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ کسی کی بھی جیسے قرآن حدیث کی بات اگر کوئی بتا دیتا ہے تو میں اس کی سن لیتا ہوں۔ تو جب آپ کو کوئی قرآن حدیث بتاتا ہے تو آپ قرآن حدیث سن لیتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، تو آپ نے قرآن حدیث ہی سنا، اس کی بقایا اور کوئی بات نہیں سنی، تو آپ نے قرآن حدیث ہی سنا ہے، تو جماعت آپ کی جو ہے وہ اہل حدیث ہی ہے۔ اس سے لگتی، جیسے کوئی اپنی رائے بتاتا ہے، جیسے کوئی حدیث کا مفہوم بتاتا ہے، تو بات الگ ہے کہ بھائی مفہوم صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ اہل حدیث کا ہی مانیں گے، ٹھیک ہے، نہیں ایسا ضروری وہ جو نہیں ہے مفہوم ہوتا ہے وہ اہل حدیث کا ہی تو مانیں گے اب جو اہل حدیث جماعت سے ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 80% مفہوم ان لوگوں کا صحیح ہوتا ہے، تو ان کا مانتا ہوں۔ ہاں، تو جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں، اگر کوئی قرآن اور حدیث سنا دیتا ہے تو ہم سن لیتے ہیں، لیکن جو مفہوم ہے، جو اس سے رزلٹ نکلتا ہے، وہ ہم اہل حدیث سے ہی لیتے ہیں، تو آپ اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ہے واقف ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اہل حدیث ہیں تو ہم کچھ آپ ویسے بات بہتر انداز میں کر ہی رہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ
اور ہم کچھ شرطیں طے کر لیں تاکہ اور بہتر انداز میں ہو. میں نے دیکھو. تحقیق کر کے ابھی پوسٹ بنایا تھا، اس کو ڈالا ہوں، اور عید میلاد سے میں نے اپنی رائے دینے کے لیے پوسٹ ڈالا ہوں، جو شاید پہلے بھی جو جماعت والے بھی تسلیم نہ کریں. کیا پوسٹ ہے؟ پوسٹ تو کافی لمبی ہے، آپ کو بھیج دوں گا، ایسا ہوگا تو واٹس ایپ پہ. مختصر بتاؤ. عید میلاد کا جو ہے نبی کے جنم دن کون سے دن نبی نے منایا، اور نبی خود اپنا جنم دن کون سے دن مناتے تھے، ہمیں کون سے دن منانا چاہیے، نبی کی سنت کیا ہے اپنا جنم دن منانے کی، اس ٹائپ سے. اچھا اچھا چلو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ نام بتاؤ تاکہ مجھے نام لینے میں آسانی ہو. شاداب، شاداب نام ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا امن علی قادری. امن علی. آپ اہل حدیث ہیں. تو اب ہم جو بھی دلیل دیں گے وہ میں اپنی اہل سنت والجماعت ہوں تو میں اس حساب سے دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ چونکہ اہل حدیث ہیں تو آپ اس لحاظ سے دلیل دیں گے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کی طرف کہا جاتا ہے. تو میں یہ پوچھ رہا تھا جیسے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دو دعویٰ کیا ہے؟ جس طریقے سے میری دو رائے ہے. اگر ان شارٹ دعویٰ یہ ہے تو نبی کا جنم دن منانا نبی کی سنت ہے، میرا یہ دعویٰ ہے. اس سے الٹ اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ بدعت ہے. جو نبی جیسے کا کیا طریقہ کام ہے، بدعت ہے؟ جو نبی کا طریقہ ہے، جس طریقے پہ نبی نے اپنا جنم دن منایا، اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اپنانا وہ بدعت ہے. جیسے مثال سمجھاؤ کچھ. جیسے آج کل 12 ربیع الاول کو فکس کر لیا گیا ہے، جبکہ نبی نے کبھی 12 ربیع الاول، یعنی ہمارے پاس ایک اصول ہے کہ نبی کی سنت ہے، اس کو چھوڑ کر اگر دوسرا طریقہ اپنایا جائے گا تو وہ بدعت کہلائے گا. بدعت ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کون سا ایسا طریقہ ہے جس کو مضبوطی سے پکڑ لینے کو یا پھر جو وہ کر رہے ہیں اس کو بدعت کہا جائے گا؟ وہ ایک چیز بتاؤ تھوڑا سا. ایک تو یہ ہوتا ہے، دیکھو، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے نبی کا طریقہ ہے، اور ایک یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے نبی کا طریقہ نہیں ہے، ہم اجتہاد کریں یا قیاس کریں تو بات الگ ہے. لیکن جب ہمارے سامنے نبی کا طریقہ موجود ہے تو ہمیں قیاس اور اجتہاد کرنے کی یا اجماع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جیسے کون سا طریقہ ہے جس کو آپ بدعت سمجھتے ہیں؟ نبی کا دیکھو، بدعت تو کوئی سا بھی طریقہ ہو سکتا ہے. نبی کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا جنم دن مناتے تھے، پیر والے دن روزہ رکھتے، اور ان سے پوچھا بھی گیا کہ بھئی آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی اس دن، اور اسی دن میں پیدا بھی ہوا. نبی نے کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی، کوئی مہینہ فکس نہیں کیا، بلکہ ہفتے کا ایک دن فکس کیا کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اس دن میں روزہ رکھتا ہوں، روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ہر ہفتے پیر کا ایک دن فکس کر لیا. ہاں، ہر ہفتے ایک نہیں جیسے ہر ہفتے میں، ہاں جیسے ہر ہفتے میں پیر کا دن فکس کر لیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، جیسے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اس طریقے سے ہٹ کے جشن عید میلاد النبی منائے گا وہ بدعت ہے. ہاں، کوئی بھی طریقے سے اگر منائے گا، چاہے وہ عید کے دن کی جگہ اگر وہ منگل کے دن منائے گا تو بھی بدعت ہے، تو بھی بدعت ہے، تو بھی بدعت ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے اس سے ہٹ کے کوئی شخص اگر کسی بھی دن یا مہینے یا سال میں عید میلاد النبی علیہ السلام مناتا ہے تو وہ بدعت ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ، آپ میری بات سمجھ لیجیے، بدعت اس لیے ہے کیونکہ ہمارے سامنے وہ طریقہ موجود ہے. اگر نبی کا وہ طریقہ موجود نہ ہوتا تو ہم کسی بھی دن فکس کر سکتے تھے. ہاں، تو جیسے کہ وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے کہ ہم فکس کر سکتے تھے. اب میری بات سنو، جیسے کہ پیر کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر پیر کے دن روزہ رکھتا ہے تو یہ سنت ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ لاؤ میں پورا ہفتہ روزہ رکھ لوں
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف پیر کے دن روزہ رکھا تھا، تو کیا یہ بدعت ہوگا پورے ہفتے روزہ رکھنا؟ پورے ہفتے روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے؟ پورے ہفتے بھی نیت روزہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ پورے سال کا روزہ رکھنے تو کے لیے نبی نے منع بھی کیا ہے۔ نبی نے نہ پورے سال جیسے کا وہ روزہ- نہیں پوچھ رہا، سنو جیسے میری بات سمجھو، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ صرف پیر اور پیر کا روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص پورا ہفتہ روزہ رکھ لے تو کیا وہ بدعت ہے؟ جبکہ نبی علیہ السلام نے پورا ہفتہ نہیں رکھے روزے، اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو کیا وہ بدعت ہے؟ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اس نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے یا ایسے ہی نہیں روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ رکھا ہے، جیسے روزہ کیوں رکھا ہے؟ جیسے نبی علیہ السلام نے، اب جیسے کہ کوئی عید میلاد النبی منا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، تو اب چاہے وہ منگل کے دن منائے، مہینے میں منائے، سال میں منائے، کبھی بھی منائے، وہ بدعت ہی ہے۔ وہاں آپ نے یہ نہیں کہا کہ نیت دیکھی جائے گی۔ تو اب جب میں نے آپ سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن روزہ رکھا، تو اب کوئی شخص اگر پورے ہفتے روزہ رکھ لے تو پورے ہفتے تو نبی علیہ السلام نے روزہ نہیں رکھا۔ سنو تو پورے بھائی جان سن تو لو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے ہفتے تو روزہ رکھا نہیں، خالی پیر کے ہی دن کا ملتا ہے، تو اس کا مطلب وہ بھی بدعت ہو گیا۔ اب اگر آپ یہ کہیں گے نہیں اس کی نیت دیکھی جائے گی، تو پھر جب آپ ادھر کہیں گے کہ نیت دیکھی جائے گی تو پھر آپ جشن عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کہہ دیں کہ نیت دیکھی جائے گی منانے والوں کی۔ اب بولیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں پورے ہفتے کا روزہ رکھنا جائز ہے، رکھ سکتے ہیں، نفل نماز کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے تو نہیں کیا نا۔ آپ یہ بولو کہ اگر میں پورا ہفتہ روزہ اس لیے رکھوں گا کہ نبی کا جنم دن پیر کے دن ہے اور میں پورے ہفتے روزہ رکھوں گا تو غلط ہو جائے گا نا یہ۔ اچھا، پیر کا دن روزہ رکھتے تھے اور تم پورے ہفتے روزہ رکھ رہے ہو، تو یہ تو غلط بات ہو گئی۔ ہاں، تو مطلب پورے ہفتے روزے رکھنا بدعت ہے؟ پورے ہفتے اس لیے روزہ رکھنا کہ نبی کا جنم دن پیر کے دن تھا اور میں پورے ہفتے روزہ رکھوں گا تو یہ بدعت ہو گئی نا، کیسے؟ زیادتی ہو گئی۔ کیسے؟ اگر کوئی شخص جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس نے سنت ادا کر دی پیر کے دن روزہ رکھ کے، ٹھیک ہے، اب اس نے کہا چونکہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو ان کی پیدائش کی خوشی ہے تو میں تو پورا ہفتہ روزہ رکھوں گا، اگر وہ یہ سوچ کے روزہ رکھتا ہے تو یہ بدعت ہے؟ وہ اس کے نفل روزے میں جائے گا، سنت طریقے پہ نہیں لیکن جائے گا۔ ان نے تو نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں ہی رکھے تھے پورا ہفتہ روزے، تو یہ بدعت کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو پورے ہفتے رکھے نہیں ہیں۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ اگر اس کی نیت یہ ہوگی کہ لوگ کیا نام ہے میلاد منا رہا ہوں میں پورے ہفتے، تو وہ غلط ہو جائے گا، وہ بدعت ہو جائے گا۔ نہیں، یہ نہیں، وہ یہ سوچ کے رکھ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام پیر کے دن تشریف لائے تھے، چونکہ مجھے اس بات کی خوشی ہے تو میں اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھوں گا پورا ہفتہ، تب یہ روزے نبی علیہ السلام نے نہیں رکھے، اب وہ رکھ رہا ہے، تو کیا یہ بدعت ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کا جواب آپ مجھے بتائیں، تو کیا یہ بدعت ہے؟ آپ کی بات یا آپ برابر نہیں بول رہے، یا میں جو بول رہا ہوں وہ آپ نہیں سمجھ رہے۔ میری بات یہ ہے ہاں کہ ہمارے بتائیے۔ سامنے طریقہ موجود ہے پیر کے دن کا روزہ رکھنے کا، ہاں ٹھیک، کیا نام ہے میلاد منانے کا ہمارے سامنے طریقہ موجود ہے صرف ایک دن کا، اور اگر وہ اپنی خوشی سے نفلی روزے رکھ رہا ہے کہ بھائی میں پورا ہفتہ نفلی روزے رکھوں گا تو وہ نفلی روزے میں گنتی ہوئے گی۔ وہ اگر یہ کہے گا کہ مجھے میلاد کی خوشی ہے اس لیے میں پورے سال کے روزے رکھوں گا تو پورے سال کے روزے نہیں رکھ سکتا نا کوئی، اسی کو منع کیا گیا۔ نہیں، سال کے نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے چونکہ پیر کے دن نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے تو میں پورا ہفتہ روزہ رکھوں گا، حالانکہ وہ مان یہی رہا ہے کہ پیر کے دن نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے۔ سنے تو صحیح بھائی صاحب، ایک ہفتہ سادہ بھائی میری بات تو سن لیں سادہ بھائی، تو وہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں پورا ہفتہ روزہ رکھتا ہے، تو کیا اس نے بدعت کی جبکہ نبی علیہ السلام نے پورے ہفتے نہیں رکھے؟ بدعت کی اس نے، چلو 2 ہفتے رکھ لیے اس نے، میلاد کے نام سے اگر دوسرا جائز عمل کریں گے تو وہ نیا عمل ہوگا، نیا طریقہ ہوگا، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی، اس ولادت کی خوشی میں انہوں نے پورے ہفتے روزے رکھے، تو کیا یہ بدعت ہے؟
नया तरीका है, बिदअत है, क्योंकि नबी ने अस्तगफिरुल्लाह वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। पता है क्यों? क्योंकि आपने रोजे रखने को बिदअत कह दिया। अस्तगफिरुल्लाह। चलिए अब एक सवाल तो आपसे और करता हूँ। हाँ तो यार नबी के नाम से इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की उस शख्स को खुशी है, तो उसने रोजा अल्लाह ही के लिए रखा है। समझ रहे हैं आप? पता है कि आपको ये हदीस पता है कि नबी ने जुम्मा का रोजा रखने के लिए मना किया है, सिवाय इसके कि अगर तुम्हारा जैसे मान लो मैंने महीने की मन्नत कौन बोला? हाँ, नबी ने जुम्मा का रोजा रखने से मना किया है। आमतौर पर जुम्मा का रोजा नहीं रखना चाहिए, तो क्या ये कहाँ लिखा है ये हदीस शरीफ में? आप हदीस अगर आप अभी याद नहीं है, आप बोलोगे तो मैं ढूंढ हाँ जो ढूंढ के देना मुझे हदीस शरीफ कहाँ लिखा। हम तो नए सुन रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ नबी अलैहिस्सलाम ने पूरे हफ्ते रोजे नहीं रखे, सिर्फ पीर का रखा। तो अगर कोई शख्स मंगल का, बुध का, जुमरात का रख लेता है इस खुशी में कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे पीर के दिन तशरीफ लाए थे, तो लाओ मैं पूरे हफ्ते ही रख लेता हूँ, रोजे अल्लाह ही के लिए रख रहा हो, तो उसने बिदअत की, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। अब एक सवाल इस पे और आता है कि जैसे कि अब 4 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने 4-5 लोगों को मतलब ये कहा कि आओ अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करते हैं। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और अल्लाह का जिक्र करेंगे, आ जाओ। तो अब वो लोग आए, तो उन लोगों ने एक घर के अंदर बैठ के मतलब लोगों को, ताकि लोगों के सीनों में ईमान की ताजगी हो, तो उन लोगों ने क्या की, ये एक महफिल मजलिस रख ली ताकि अल्लाह का जिक्र हो और लोगों को फायदा पहुंचे। अब ये मजलिस रखना, और वो ये मजलिस हर हफ्ते रखते हैं ताकि लोगों का फायदा हो। तो अब मुझे ये बताइए कि अल्लाह के जिक्र और अज़कार की ये मजलिस जो हर हफ्ते वो रख रहे हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर हफ्ते कोई ऐसी मजलिस नहीं रखी थी, वो असर की नमाज के बाद ये मजलिस रखते हैं हर हफ्ते, और नबी अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज के बाद कोई भी मजलिस नहीं रखी थी। तो क्या ये मजलिस रखना भी बिदअत होगी? आपकी बात थोड़ी मैं समझ नहीं पाया, एक बार फिर से बोलो तो मैं फिर से समझाता हूँ। मिलाद की महफिल रखा, जिक्र और अज़कार की, मिलाद की नहीं, मतलब मिलाद की नहीं, तारीफ करने के लिए, नबी की तारीफ करने के लिए, अल्लाह की तारीफ करने के लिए और मजलिस मुनक्किद की, बराबर। हाँ, उसने हर हफ्ते असर की नमाज के बाद मजलिस मुनक्किद की, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करते हैं, उसमें दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ठीक है, अब वो हर हफ्ते ये मजलिस करते हैं ताकि लोगों का ईमान ताज़ा हो। तो अब आज ये मजलिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है कि उन्होंने कभी की, और ना ही सहाबा से साबित है कि उन्होंने की। तो क्या ये मजलिस रखना बिदअत होगी? मजलिस रखना बिदअत होगी। हाँ, हर हफ्ते असर की नमाज के बाद। जी, अगर कोई ये कहे कि हर हफ्ते रखना सुन्नत है, फर्ज है, तो बिदअत है, और नहीं तो अच्छा काम है। हाँ, नहीं तो अच्छा काम है। आप ये कह रहे हैं, नेक काम करने के लिए लोगों को कहा गया है कि नेक काम किया करो, लेकिन नेक काम को फर्ज और सुन्नत बताकर करना ये बिदअत है। ये बिदअत है। आपने अभी क्या कहा कि ये मजलिस, वो मजलिस जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कभी नहीं की, ना सहाबा ने। तो अगर कोई शख्स ये मजलिस करता है तो ये अच्छा काम है, अगरचे वो उसको फर्ज या सुन्नत ना कहे। ठीक है, सिर्फ अच्छा समझ के करे तो ये अच्छा काम है। अभी पहले आप कह रहे थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, भाई एक मिनट भाई सुने, जैसे मेरे पास भी कई दलील है, अभी दलील पे बात नहीं हो रही, उसूल पे बात हो रही है। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुमने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो काम नहीं किया और वो काम तुम करो, तो फिर ये बिदअत है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मजलिस नहीं की, अब ये मजलिस हम कर रहे हैं, अब आप इसको बिदअत क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नबी ने जो काम नहीं किया वो काम करना बिदअत है, मैं ये कहता ही नहीं। तो क्या करना बिदअत है? वही तो मैंने शुरू में आपसे पूछा था। नबी ने जो काम किया है उससे उलट काम करना, या नबी ने जो काम नहीं किया है कोई भी अच्छा काम करना और उसको सुन्नत या नफिल बताकर या सवाब बताकर करना। अच्छा, जैसे कि समझे, जैसे कि कोई शख्स ये कहता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर के दिन रोजा मुबारक रखते थे, तो पीर के दिन रोजा रखना सुन्नत है। ठीक है, और वो पीर के दिन रोजा रखता है। अब वो चूंकि
اب سال کے اعتبار سے جو وہ تاریخ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس تاریخ کو وہ یہ نہیں کہتا کہ اس تاریخ کو اس دن یہ جو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مجلس سجا رہے ہیں یہ مجلس سجانا سنت ہے، وہ یہ نہیں کہتا. وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ مجلس سجانا فرض ہے، وہ یہ صرف یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک چونکہ سال میں تاریخ کے حساب سے سال کی، تو اس وقت سنیے تو سال میں ایک بار وہ یہ کرتا ہے، جیسے کہ ادھر یہ ہر ہفتے کر رہے تھے، ادھر وہ سال میں ایک بار کر رہے ہیں. تو اگر یہ ادھر اچھا کام ہے آپ کہہ رہے ہیں، اگر فرض نہ کہا جائے اور سنت نہ کہا جائے، تو ادھر جب وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ کام بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فرض ہے سنت ہے، تو پھر وہ بدعت کیسے ہو گیا؟ اب آپ دیکھو، آپ میری بات سنو گے بدعت کیسے ہو گیا؟ ہاں جی بتائیے. ایک تو جو نہیں منائے وہ شیطان کا ٹیگ لگاتے ہیں، دوسرا نہیں یہ بات بتاتے ہیں، ہاں ڈھول تاشے ڈیجے بجاتے ہیں، عورتیں ساتھ میں جاتی ہے. اچھا یہ تین چیز جو اگر لوگ نکل جائے، یہ تین چیز اگر نکل جائے مسجد میں بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کر یا باہر پیج لگا کر دین کی باتیں ہو، محفل ہو، تو اچھی بات ہے یہ. اچھا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں، جی میں سمجھ گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اگر اس صورت میں منایا جائے کہ عورتوں کی بے پردگی نہ ہو، وہ ساتھ میں نہ جائیں، اور وہ ڈی جے پہ جو ڈھول تماشے والے وہ جو ساؤنڈ ہوتے ہیں وہ نہ ہو، تو بھی کوئی روزہ رکھنا ہو روزہ بھی رکھے، جس کو اگر روزہ رکھنا ہو تو روزہ بھی رکھے. میری بات سنیں، جیسے کوئی شخص اگر عورتوں کو بے پردگی نہ کروائے، نہ لے کے جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ ڈھول تماشے والے ساؤنڈ والے وہ نہ بجائے انسٹرومنٹ، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، باہر مجلس میں ذکر و اذکار کرتا ہے، لوگ سنتے ہیں، نبی علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو مطلب وہ ہاں، تو مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ مطلب یہ بے پردگی اور یہ ڈھول والا حرام کام نہ ہو تو کوئی دقت نہیں ہے. نبی کے نام پہ نبی کی بے حرمتی کی جاتی ہے. نہیں بے حرمتی نہیں کی جاتی، میں بتا رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، دو حدیث میں نکالا ہوں، آپ سن لیجیے. ابھی میں سن لیتا ہوں، رکیے تو صحیح، جیسے میں سن لیتا ہوں 1 منٹ. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عورتیں نہ ہو اور ڈھول وغیرہ نہ ہو اور کوئی خرافات نہ ہو تو یہ جشن میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ماشاء اللہ، الحمدللہ آپ نے یہ چیز کہہ دی. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس چیز کو، جیسے یہ ڈھول تاشے کرنا یا عورتیں کرنا، یہ سب تو ہم بھی غلط کہتے ہیں، ہمارے علماء جو ہے نا وہ غلط کہتے ہیں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے. اور جو رہی بات شیطان والی بات جو رہی، نہیں یہ نہیں کہتے جو نہ منا وہ شیطان ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو بدعت کہے، جو اس کو بدعت کہے، بدعت سمجھ کے نہ منائے، وہ شیطان ہے، یہ کہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگر خرافات نکل جائے تو منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ شیطان ہیں، بالکل ہم آپ کی بات کے ساتھ ہیں. 12 ربیع الاول کا دیکھو اجماع تو نہیں ہے، لیکن زیادہ تر لوگ 12 ربیع الاول کو پیدائش کا دن، میلاد کا دن مانتے ہیں، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی 8 بھی بولتا ہے، کوئی 9 بھی بولتا ہے، لیکن زیادہ جمہور کی رائے 12 ربیع الاول کی، اور وفات کی بھی وہی ڈیٹ ہے. جی مائنورٹی جو ہے وہ 12 ربیع الاول پہ نہیں ہے، میجورٹی جو ہے، جو زیادہ تعداد ہے جس کو اجماع کہا جائے گا، وہ 12 ربیع الاول پہ ہے. وہ حساب سے اگر کوئی سال میں ایک بار منا رہا ہے، اگر مان لو پیر کے دن کوئی سال میں ایک بار روزہ رکھ رہا ہے نبی کے محبت میں، تو وہ بھی جائز ہے. وہ بھی جائز ہے. کوئی 12 ربیع الاول کو رکھ رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے. وہ بھی جائز ہے. اور کوئی نعتیں، بالکل کوئی نعتیں پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، وہ بھی جائز ہے. وہ بھی جائز ہے. ہاں نعرے لگا رہا ہے، وہ بھی جائز ہے. بالکل تو اسی کو تو اس کو تو ہم بھی جائز کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو جو ساتھ میں لوگ خرافات کرتے ہیں، آپ نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا کہ جلوس کے ساتھ میں اگر کوئی خرافات کرتا ہے، جیسے کہ ناچنا یا بھنگڑا کرنا، یہ سب کرتا ہے، عورتوں کو لا کے بے پردگی کرتا ہے،
تو اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ غلط ہیں جو ذکر و اذکار کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پڑھنے کو, درود شریف پڑھنے کو جو لوگ غلط کہتے ہیں, ہم تو ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم کیوں غلط کہہ رہے ہو اس چیز کو. ہاں بس سنت کوئی کسی کے اوپر سنت فرض عمل نہیں کرنا چاہیے, یہ نفل نفل چیز ہے, اگر کرو گے تو نفل چیز ہے. بالکل صحیح بات. بالکل ہم یہی کہتے ہیں کہ جو شخص اس کو کرے گا وہ ثواب کا مستحق ہے, وہ بھی اس چیز کا کہ اس نے درود پڑھے, نعت شریف پڑھی, ذکر کیا, اس کا ثواب ملے گا. اس کا ثواب ملے گا. ہاں اس کا ثواب ملے گا. اور اس کے علاوہ اگر وہ کچھ اور کرے گا تو اس کا تھوڑی ثواب ملے گا. اور اگر اس نے یہ نہیں کیا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ چیز ہے, جیسے اس کو کوئی گناہ نہیں ملا, ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ کا مستحق ہو گیا. تو یہ چیز تو ہم بھی کہتے ہیں. اس سال الحمدللہ بریلوی لوگوں میں اتنا اچھا سمجھ میں آیا, ان لوگوں کو آگے رہ کے انہوں نے بورڈ اور پوسٹر لگائے. لیکن دیکھو اگر جیسے جو چیز تم کہہ رہے ہو کہ اس بار سمجھ آیا, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لگ بھگ 107 سالیں ہو گئی, 106-107 سالیں ہو گئی اس دنیا سے رحلت کیے ہوئے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے 107 سال 6 سال پہلے یہ فرما گئے کہ جلوس جب تم نکالو تو اس میں کوئی خرافات نہیں ہونی چاہیے, اور جو تم محرم کرتے ہو تو یہ بھی مروجہ طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی خرافات نہیں ہونے چاہیے. تو یہ تو بہت پہلے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا, اور ہمارے علماء وہی کہتے ہیں. پبلک تو کچھ بھی کرتی ہے. ہاں جیسے پبلک جو ہوتی ہے وہ تو کیا کر رہی ہے اس سے علماء کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. پبلک تو کچھ بھی کرتی رہتی ہے, کبھی بھی کچھ بھی کر دیتے ہیں. جیسے سعودی عرب میں جو پبلک ہے وہ سعودی عرب جیسے پاک دیش میں جہاں سے اسلام یہاں تک پہنچا, وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں, اسٹیج سجاتے ہیں, وہ رنڈیاں نچاتے ہیں. استغفر اللہ. تو مطلب پبلک تو کچھ بھی کرتی رہتی ہے. تو پبلک سے جماعت پہ حکم نہیں لگتا. چلو ماشاء اللہ آپ کے سامنے یہ چیز آئی, اس بات کا دھیان رکھوں گا. پہلے یہ چیز پوچھا کروں گا کہ آپ کی رائے کیا ہے اس موضوع. بالکل کوئی بھی موضوع ہوگا تو موضوع کو پہلے برابر سے پراپر جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا اس طریقے سے مجھے پوچھ گچھ کیا کروں گا. ہاں آپ آسانی رہے گی. بالکل جب آپ کسی سنی بھائی سے ملے تو آپ اسی طریقے سے اس سے بات کریں کہ بھائی تو کس چیز کو میلاد منانا جائز کہتا ہے, کس چیز کو مستحب کہتا ہے, وہ اس سے پوچھیں. اگر وہ کسی خرافات, پہلی بات تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو خرافات کو کہہ دے گا کہ یہ جائز ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے تب آپ اس سے کہیں کہ یہ چیز بھائی تیری غلط ہے. اگر وہ درود شریف کو کہتا ہے, ہم پڑھتے ہیں, نعت شریف پڑھتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اللہ رب العزت کا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموز کا بیان کرتے ہیں, عظمت و رسالت کا, ادب اور تعظیم کا, تکریم کا بیان کرتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ اچھی بات کہہ رہا ہے. تو بس یہی چیز تھی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا. پھر کسی ٹاپک پہ بات کریں گے. ہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ چونکہ آپ اہل حدیث ہیں تو ہم امن علی قادری. امن علی قادری. جی امن علی قادری نام ہے, نام سے سیو کر لو. اور پھر انشاءاللہ کبھی فرصت ہوگی تو آپ سے بات کری جائے گی دوسرے کسی ٹاپک پر, انشاءاللہ اس کو کلیئر کیا جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ